تو پتہ چلا کہ لوح میں نام لکھا ہے 7ویں کا نام موسیٰ ہوگا. تو اب جعفر صادق نے بیٹے کا نام موسیٰ نہیں رکھا، آسمان سے اترا ہے. تو اب سوال باپ سے نہیں ہوگا کہ بیٹے کا نام موسیٰ کیوں رکھا، اب اللہ سے پوچھا جائے گا تو نے ہمارے ائمہ میں 7ویں کا نام اپنے نبی موسیٰ کا نام کیوں دیا ہے؟ کیا تیرے پاس نام کم تھے؟ جب تو نام رکھتا ہے محمد علی حسن اور حسین، اچھے اچھے نام نئے نئے ہیں، تو یہ پرانا اتنا پرانا نام تو نے کیوں میرے 7ویں امام کا نام رکھا؟ تو وہ کہے گا اے میرے کم عقل بندو، بندو نہیں بلکہ گندو، ذہنیت بھی گندی ہے. ہم نبی یا امام جب مقرر کرتے ہیں تو اس ماحول میں جو باطل کا کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو باطل کرنے کے لیے جس شخص کی ضرورت ہوتی ہے ویسا نام دیا جاتا ہے. چونکہ موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا زور تھا اس لیے موسیٰ کی ضرورت تھی. اب ہارون رشید کے دور میں پورا عالم اسلام جادو دکھا رہا ہے تو اب پھر امامت کی تاریخ میں موسیٰ کی ضرورت. اور جادو بھی ایسا جادو کہ فرعون نے سارے جادوگر جمع کیے ہوئے تھے، جادوگر جمع تھے. ہارون رشید بھی فرعون بن گیا. ہر ایک کو بڑے بننے کی ہوتی ہے، جیسے اسرار کو بڑے بننے کا شوق ہے تو ہارون کو بھی فرعون سے بڑا بننے کا شوق ہوگا. اس نے کہا بھئی انڈیا کے بھی جادوگر بلائے جائیں، اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ جادو میں مصر تھا یا ہندوستان، دونوں کا مقابلہ تھا جادو میں، اور دونوں کا شجرہ جو ہے جادو کا وہ ایک ہی جگہ سے. وہ کون؟ حضرت ابراہیم کو ستاروں کی چال معلوم تھی، آفتاب کدھر جا رہا ہے، چاند کدھر جا رہا ہے، یہ ستارہ کدھر جا رہا ہے. حضرت ابراہیم ایسے بتاتے رہتے تھے، لیکن یہ خدا نہیں ہے، اس لیے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ سب ہم جانتے ہیں یہ ستاروں کی چالیں کیا ہیں، لیکن یہ خدا نہیں، یہ آفتاب خدا نہیں، یہ مہتاب خدا نہیں، یہ زہرہ ستارہ خدا نہیں، رب ہمارا ہے، لا الہ الا اللہ. سب بھاگ جاتے تھے، دلچسپی کے لیے جمع ہو جاتے تھے. وہ ستاروں کا حال بتا رہے ہیں، مجمع آ گیا. پتہ چلا ستاروں کے حال پہ مجمع آ جاتا ہے، مگر جب ستاروں کی چالیں کھلتی ہیں تو بھاگ جاتا ہے. چالیں کھولی تو بھاگ گئے. ابراہیم نے جیسے ہی چالیں کھولی بھاگ گئے. یہ رب نہیں، یہ رب نہیں. اس میں ایک بڑا گھاگ تھا، اور ہر نبی کے پیچھے ایک گھاگ ہوتا ہے. گھاگ جو ہوتا ہے، اب گھاگ کے معنی میں کیا بتاؤں، بولتے ہیں آپ کو معنی معلوم ہوگے، بعد میں وہی گرو بن جاتا ہے. اب گرو کے معنی کیا بتاؤں، اس کو آپ یوں کہتے ہیں یار بس خلیفہ گیری نہیں کرو، تو وہ ایک گرو ہوتا ہے. اور جب نبی ہوتا ہے تو وہ گھاگ پیچھے پیچھے رہتا ہے. وہ پیچھے پیچھے اس لیے رہتا ہے کہ رازوں کو جمع کرتا رہے، چاہے نبی منع کرے گھر سے نہ نکلنا، مگر پیچھے 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 پیچھے. تو اسی طرح موسیٰ کے پیچھے پیچھے سامری، جدھر موسیٰ جانے پتہ لگا اب کیا کرے اب کیا کرے اب کرے. اسی نے جادو پلٹا اور بچھڑے میں پھونکا اور وہ بولا، سامری بن گیا جادوگر. ایسے ہی حضرت ابراہیم کے پیچھے بھی ایک لگا ہوا تھا، جدھر ابراہیم جا رہا ہے جدھر جا رہا دیکھ رہا ہے کہ چیز کو سمجھا، سب میٹر جمع کر رہا ہے جمع کر رہا ہے جمع کر رہا ہے. پیچھے لگا رہتا ہے، میٹر جمع کرتا ہے، اور جب چھوڑتا ہے نبی کو تو وہی میٹر نکال نکال کے زہر اگلتا ہے. پیچھے لگا رہتا ہے، پیچھے لگا رہتا ہے، میٹر جمع کرنا ہے، میٹر جمع کرنا ہے. اور پھر وہی میٹر، پاکیزہ میٹر ہزیان بن جاتا ہے، نبی کے خلاف بکنے لگتا ہے، استاد کے خلاف بکنے لگتا ہے. پھر نسل پہچانی جاتی ہے، شجرہ پہچانا جاتا ہے.
پھر شجرہ پہ تو لگا ہوا تھا پیچھے لگا ہوا تھا، اس کا نام تھا ہری۔ موسیٰ کے پیچھے جو لگا تھا اس کا کیا نام تھا؟ سامری۔ ابراہیم کے پیچھے جو لگا تھا اس کا کیا نام تھا؟ ہری۔ حضرت ابراہیم کے بعد بھاگ گیا مصر، وہاں جا کے سب کو جادو سکھایا، نبی کے علم کو جادو میں کنورٹ کیا، ستاروں کے علم سے ستارہ شناسی لے کے وہاں سے نکلا اور ہندوستان آیا، وہاں آ کے جادو سکھا کے برہمنوں کو مر گیا، برہمنوں نے گاڑ لیا، جہاں گاڑا اس کی قبر بنائی، اس کا نام ہوا ہریدوار۔ بھائی ہری مرا تو ہردوار۔ اب ہردوار کا میلہ ہر سال ہوتا ہے، سارے جادوگر جمع ہوتے ہیں اس میں، تو جادو مصر میں، جادو ہندوستان میں، ایسے جادو۔ اب عرب میں اتنا جادو نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے سب کو فنا کر دیا تھا۔ اب ہارون کے دور میں آتے آتے ڈھونڈے گئے جادوگر، انڈیا سے بلاؤ، ادھر سے بلاؤ، ان کا بھائی کلکتے سے بلاؤ، ان کا بھائی وہاں کے جادوگر تو تاش کے پتے پھیرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں اور اس میں جادو دکھاتے ہیں، ان کو بلا لو، ان کا دیکھیے جناب وہ تاش کے پتے ہیں اس میں جادو کرتے ہیں۔ اب وہ جناب بڑے اہتمام سے لایا گیا ہندوستان کے جادوگر کو، ہارون رشید نے کہا تاش کھیلنا ہمیں بھی سکھاؤ، اسی لیے حرام ہے کہ جادو ہے، شطرنج حرام، تاش حرام۔ اب یہ حرام کی کیا تعریف، حرام تو حرام ہے، اب کرنے کو بھائی ٹھیک ہے، بچوں سے دور رکھیے، بچوں سے تو زیادہ اچھا، اس چیز سے بچوں میں مکاری آ جاتی، کھیلنے کو کھیلے، عیاری آ جاتی، ماں باپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے، بزرگوں کا احترام، یہ ہیں حدیثیں۔ وہ تاش سکھانے لگا ہارون کو، انہوں نے کہا بھائی دیکھو، ہارون نے کہا جادو دکھاؤ، کہا جادو دکھائیں گے، کہا کوئی ایسا جادو اسی میں سے نکالو کہ پتے اڑتے ہیں ہوا میں، اس نے یوں کیا، اچھا لمبا، سارے پتے ایک دوسرے سے جڑے ہوا میں اڑے، کہتے تو پھر تم روٹی بھی اڑا سکتے ہو، کہاں، یہ تو اسی سے تو شاخ جا رہی جادو کی۔ کہا اچھا ہم دیکھو ایک دعوت کریں گے، دسترخوان پہ روٹیاں رکھی جائیں گی، چپاتی روٹیاں پکنے لگی تھیں، خمیری نہیں، پتلی پتلی چپاتیاں، بٹھا دیا سب کو، کہا بلاؤ شیوں کو بلا کے بٹھاؤ، ہارون نے کہا شیوں کو بٹھاؤ، جادوگر سے کہا تیاری ہے، کہاں، کہا جاؤ قید خانے سے موسیٰ کاظم کو لے آؤ، قیدی کو لایا گیا، دسترخوان پہ بیٹھ گیا، اب کھانا شروع ہو، امام نے اشارے سے، جو غلام شیعہ تھا اسے اشارہ کیا، روٹی چھونا نہیں، منع کے ہاتھ نہ بڑھانا، بس جو ہمارے ائمہ کا بھوکا کوئی اگر روٹی کا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کتنا ہی بڑا شیعہ کیوں نہ ہو، اگر روٹی کا بھوکا ہے، پیسے کا بھوکا ہے تو غلطیاں کرے گا، پھر کہا نہیں مانے گا رہنما کا۔ امام اشارے سے کہہ رہے ہیں بھائی برداشت کر لو، روٹی نہ اٹھانا، مگر اس نے ہاتھ بڑھا ہی دیا، جیسے ہی روٹی پہ ہاتھ بڑھایا جادوگر نے اشارہ کیا، روٹی ہوا میں اڑ گئی، اس نے گھبرا کے ہاتھ کھینچ دیا۔ اب نادان میرے کچھ دوست ہیں ایسے ذاکرین اور علماء، لکھنے والے بولنے والے، کہتے ہیں امام نے ہاتھ بڑھایا، اس کی کیا مجال امام کے ہاتھ کی روٹی اڑا دے، نہیں ہے ایسا۔ ارے 14 ستارے میں بھی لکھا ہے امام نے ہاتھ بڑھایا، نہیں غلام نے بڑھایا، وہ معصوم ہے، خطا کر نہیں سکتے، خطا ہم سے ہوتی ہے ان سے نہیں۔ غلام نے پھر ہاتھ بڑھایا، اس نے پھر جادوگر نے روٹی اڑا دی، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، روٹی اڑا دی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ غلام غلطی کرے، لیکن امام کو یہ نہیں منظور کہ میرے غلام کا مذاق اڑے، ارے جملے کی قدر نہیں کی ہے۔ ہر امام دیکھتا ہے کہ شیعہ اگر ہماری
ہدایت پہ نہیں چل رہے تو نہ چلے، لیکن ہم مذاق قوم کا نہیں اڑنے دیتے۔ یہ ہے امام زمانہ۔ قوم کا مذاق نہیں اڑ سکتا کہ اسرار مذاق اڑا کے چلا جائے شیعوں کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام موجود ہیں، جواب ملتا ہے۔ امام جلال میں آئے، میرے شیعہ کا مذاق اڑا ہے، ہاتھ سے روٹی اٹھائی جا رہی۔ ہارون جہاں تخت پہ بیٹھا تھا، پیچھے جو قالین ایرانی قالین لگا تھا، اس پہ بہت بڑا ایک شیر بنا ہوا تھا، زرد رنگ کا شیر۔ جیسے ہی دیکھا کہ غلام میرا کانپنے لگا اور چہرہ اس کا اتر گیا، اور ہارون ٹھٹھے لگا رہا ہے اور جادوگر مذاق اڑا رہا ہے دین کا، کہ ایک بار موسی کاظم کی نگاہیں قالین پہ پڑی اور ایک بار شیر سے آنکھیں ملا کر کہا، اے مخلوق خدا، اس جادوگر کو لے جا۔ بس یہ کہنا تھا کہ قالین میں جنبش ہوئی، شیر نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دہاڑتا ہوا قالین سے باہر آیا، قالین سادہ ہو گیا، شیر باہر آ گیا، لوگوں کو پھلانتا ہوا، ارے تو جادوگر کو پہچانتا ہے؟ سن رہے ہو؟ سب کو ہٹاتا ہوا جادوگر کو پنجہ مارا، سینے پر گھٹنا رکھا، دہانہ کھولا اور پورا نگل گیا۔ کہاں سمجھ رہے ہو؟ شیر نگلتا نہیں ہے، ٹکڑے کرتا ہے، اژدہا نگلتا ہے، لیکن شیر نے عادت بدل لی، چونکہ کہا تھا نگل جا۔ مجلس سنو، نگل جا تو نگلا۔ ارے جیو سلامت رہو، تو عمریں دراز ہو تمہاری۔ کہا تھا نگل جا تو نگل گیا، ادھر نگلا، ادھر امام نے اشارہ کیا واپس جا۔ پھر تصویر بنا، ہارون تو بے ہوش ہو گیا، درباری تو بے ہوش ہو گئے۔ اب پتہ چلا دنیا بے ہوش ہو جائے، بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ ہائے ہائے، رکوں اور پھر کچھ سناؤں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو نہ اونگ ہے نہ نیند۔ کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے اللہ نہ سوتا ہے نہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، غنودگی اور اونگ بھی نہیں ہے۔ تو اب اسی طرح کی حدیث اللہ والی نبی کے لیے آئے، تو نبی کو تو سونا ہے، اگر نہیں سوئے گا تو اللہ ہو جائے گا۔ امام کو تو سونا ہے، اگر نہیں سوئے گا تو اللہ ہو جائے گا۔ علی سوتے ہی نہیں تھے، ڈر ہو گیا تھا اللہ کو کہ کہیں علی کو مکے میں اللہ نہ مان لیا جائے، تو نبی سے کہا سلا دو۔ نہیں سن رہے ہو؟ ایک رات سلایا تاکہ خدائی رہ جائے۔ اور وہ بھی خوب سوئے، اس لیے سوئے اللہ نہ سمجھ لینا ہم سو رہے ہیں۔ جملہ کہاں سمجھے؟ اللہ نہ سمجھ لینا ہم سو رہے ہیں۔ اور کتنے آرام سے سوئے کہ ہم اللہ نہیں ہیں، مزہ ہی نہیں لے رہے ہو۔ ایسے میں نیند کہاں آتی ہے؟ جب کوئی بڑا عہدہ ملنے والا ہوتا ہے تو نیند ہی نہیں آتی۔ ارے بڑا عہدہ ملنے والا ہوتا ہے تو نیند ہی نہیں آتی۔ کل علم دیں گے، رات بھر کسی کو نیند نہیں آئی۔ اب
سنو کہ علی کیوں سوئے؟ اس لیے کہ عہدہ نہیں، نفس بکنے والا تھا، اس لیے سو جاؤ، سو جاؤ۔ علی سو گئے، علی سو گئے، سب بے ہوش ہو گئے، امام جاگ رہے۔ اللہ نہیں سوتا، تو پھر نبی کے لیے کیا ہو؟ تو پھر نبی کے لیے اللہ نے حکم اتارا کہ اگر سو رہے ہیں محمد تو سو نہیں رہے، سوتے میں بھی عمل امت کا دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اور سوتے میں آنکھیں سرکار کی بند نہیں ہوتی تھی، آدھی کھلی آدھی بند، تو لوگ سوچتے تھے سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، اس لیے کوئی کچھ کر ہی نہیں پاتا تھا۔ بعد میں سرکار لیٹے ہوئے تھے، یہ آئے، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، سو رہے جاگ رہے ہیں۔ سلمان نے کہا بھائی اگر تمہیں پتہ لگانا ہے ایک سوکھی لکڑی توڑ لو درخت سے اور اس کو چٹکا کے توڑو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ لکڑی کو توڑا، سوتے میں آواز ہے، سلمان آواز ہم سب سنتے ہیں، ہم سوتے میں بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے۔ یہی امام کے لیے تھے کہ سو رہے ہیں جب بھی پوری امت کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ اب حدیث سنو، اگر امام یا نبی سو جائے تو پوری دنیا سو گئی، کائنات جاگے یہ نہ سوئے، یہ نہ سوئے، سمجھ گئے آپ؟ یہ سوتے نہیں، یہ آگے بھی دیکھتے ہیں، یہ پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں، دیوار کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ عام سے افضل ہیں، امت سے افضل ہیں، سب بے ہوش پڑے منہ سے کاظم، انتظار ہوش میں تو آ۔ ہارون ہوش میں آیا، جادوگر مولا بڑی مشکل سے ہندوستان سے منگایا تھا، بڑا قیمتی ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، اب کل گفتگو کرے، اب مسائل پڑھنے جا رہے ہیں، بس ہو گئی بات۔ 12 بج گئے، یعنی ہمارے 11 بج گئے، آپ کے 12 بج گئے۔ کیسی بات ہے یہ؟ ہمارے 11 آپ کے 12۔ ہم نے ٹائم تھوڑی بدلا، ہم یہ نہیں بار بار چیزیں بدلتے نہیں، اس لیے کہ پھر انہیں واپس اسی ٹائم پہ آنا ہے، تو ہم کیوں بدلے؟ اور کل کی مجلس میں دیکھیے ٹائم سے آئیے گا، اور بھائی آصف یہ جو آنکھ مچولی لائٹ وائٹ کی ہے نا، جنریٹر لے کے آنا، اپنا رہے گا، بھلے ہی لائٹ آئے جنریٹر رکھنا ضروری ہے، کوئی کسی کا ٹھیک نہیں، شیعہ سنی کسی کا ٹھیک نہیں، کب کیا چیز بند کر دیں، کب آٹا بند ہو جائے، کب شکر بند ہو جائے، کب کیا بند ہو جائے، کب لائٹ بند ہو جائے، سمجھے نا؟ پیٹرول بند ہونے والا ہے، ہر چیز بند ہونے والی۔ تو پرسوں جیو پہ سنا ہے یہ تھا کہ پاکستان بند ہونے والا ہے، ہاں وہ تو بحث یہ تھی کہ 8 میں بند ہوگا کہ 9 میں، بحث بند پر تھی، کھلے پہ نہیں تھی، مطلب 8 میں ہی ختم ہو جائے گا یا 9 میں ختم ہوگا، اس پہ مذاکرہ تھا۔ تو بھائی جب ملک ہی بند ہو رہا تو پیٹرول بند ہو، آٹا بند ہو، شکر بند ہو، بس آل محمد کی مجلس کی لائٹ نہ بند۔ ہمارے لوگ جاگتے رہے، مجلس ہوتی رہے، دیکھیے ملک کوئی سا بھی ہوگا مجلس ہوگی۔ جب بن رہا تھا 47 میں، جب بھی مجلس ہو رہی تھی، وہاں بھی ہو رہی تھی، یہاں بھی ہو رہی تھی، مجلسیں نہیں بند ہوتی، مجلسیں نہیں، کوئی بند ہو یا کوئی کھلے، مجلس ہوگی۔ یہ عزاداری ایسی ہوتی رہے گی اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس نے کہا ہمارا جادوگر، اب ادھر قالین کو دیکھ ہی نہیں رہا، ادھر نہیں دیکھ رہا، اس سے شیر سے کہیے ہمارا جادوگر واپس کر دے۔ اب تقریر میں دیکھیں جو لوگ دیر میں آئے انہیں شروع کی تقریر ہی نہیں آتی۔ موسیٰ کے عصا پہ تھی گفتگو، تو اللہ نے کیا پوچھا موسیٰ سے؟ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ عصا ہے۔
کیا کرتے ہو اس سے؟ بکری کے پتے توڑتے ہیں. اور کیا کرتے ہو؟ تکیا بنا لیتے ہیں, درندے کو بھگاتے ہیں, اندھیرے کا راستہ چل لیتے, یہ سب کرتے ہیں. مانوس کر رہا تھا اللہ, ڈنڈا ہی ہے نا, نبی کو مانوس کر رہا تھا کہ ساتھی جو ہے, ساتھی سے مانوس ہو جاؤ, یہ تمہارا ساتھی ہے. رسی کے ٹکڑے سانپ بن کے چلے, اللہ نے کہا موسیٰ عصا پھینک دو, اژدہا بنا, سانپوں کو نگلنے لگا. اژدہے کا کام ہے نگل لینا, اس نے جلدی جلدی سارے سانپ نگل لیے. جب سارے سانپ کھا گیا تو جادوگروں کی طرف بڑھا اژدہا, جادوگر سجدے میں گر گئے. یہی تو تمہید تھی نا, میں تقریر کی طرف پلٹا ہوں, یہی تو تھا نا. تو جادوگر جب سجدے میں گر گئے, اژدہے نے کہا سجدہ کرنے دو انہیں, ابھی تو سجدے میں گر گئے. فرعون کے پیچھے چلا, فرعون زنان خانے میں گھس گیا. اژدہے کو کون روکے, اس کو کیا پتا پردہ وردہ کیا ہوتا. اژدہا بھی اندر گھس گیا. اب جب تک اللہ نے حکم نہ کیا ہو ڈنڈے کو کہ واپس جا, تو اژدہا نہیں ہے ڈنڈا ہے, تب وہ واپس چلا. ارے میں ڈنڈا ہوں, میں اژدہا نہیں ہوں. اپنے آپ کو بھول گیا ڈنڈا کچھ دیر کے لیے, لکڑی کی شے اپنے آپ کو بھولی ہوئی تھی. اب واپس اسی جگہ جہاں پر پھینکا تھا موسیٰ نے, وہاں پہ اژدہا آیا, بیٹھا, اور اس کے بعد وہ ڈنڈا بن گیا. اب موسیٰ ارے بھائی وہی ہے, وہی موسیٰ, اس کو اٹھا لو, وہی کرنا پڑی. نہیں سمجھے, ساتھی کی میت پڑی ہے, اللہ کہہ رہا ہے اٹھا لو. نبی کے سامنے ساتھی کی میت پڑی ہے, اور نبی ساتھی کی میت سے ڈر رہا ہے. نبی ڈر رہا ہے. اب یہ تو بعد میں بتائیں گے نبی کیوں ڈر رہا ہے. کیوں ڈر رہا ہے؟ اس لیے ڈر رہا ہے نبی کہ ساتھی کبھی کبھی سانپ اور اژدہا بن جاتا. آستین میں تو ہوتے ہیں نا. اچھا دیکھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا اٹھا لو, نہیں اٹھا رہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, ارے تمہارا ہی عصا ہے اٹھا لو. اب اللہ کا کہا تو ماننا ہے, اٹھانا تو ہے. ابالی کپڑے سے پکڑ کے. تب سے ہمارے علماء نے حضرت موسیٰ کو یہ جو دیکھا, تو ایران عراق میں جب ہم اپنے عالم سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ویسے ہاتھ ملاتے ہیں. ارے کیا پتا پاکستان سے آئے سانپ نہ ہو, نجس. آیت اللہ خوئی سے میں نے ہاتھ ملایا, آیت اللہ جلالی سے ہاتھ ملایا, آیت اللہ طباطبائی سے ہاتھ ملایا, بڑے بڑے علماء سے, لیکن کسی نے کپڑا نہیں ڈالا. اور خوئی صاحب کا ہاتھ تو ایسا تھا جیسے روئی کا گالا. اور آیت اللہ عبدالعزیز طباطبائی نے تو جب میرا ہاتھ پکڑا تو کہنے لگے آپ کے ہاتھ بھی ہمارے ہی علماء جیسے نرم ہیں, اس میں ہڈی نہیں ہے. کہنے لگے اس میں ہڈی نہیں ہے.